الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد الله العظيم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہے۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ آج ہم اس دنیا کے اندر مختصر سے وقت کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے آئی ہے۔ ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مثال سے اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو شیر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوا اور آگے دوڑتے ہوئے اسے ایک کنواں نظر آیا۔ اس نے اس کنویں کے اندر دیکھا تو اسے کنویں کے اندر تیرتا ہوا ناگ نظر آیا۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ پیچھے شیر لگا ہوا ہے اور کنویں کے اندر ناگ تیر رہا ہے کہ اگر میں کنویں کے اندر جاؤں تو یہ ناگ مجھے ڈس لے گا اور اگر نہ جاؤں تو یہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ اب اس نے کنویں کی جڑوں میں گھاس دیکھی اور اس نے خیال کیا میں کہ ان گھاسوں پہ لٹک جاؤں، نہ اوپر رہوں گا نہ نیچے رہوں گا۔ وہ ان گھاسوں پہ لٹک گیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے ایک کالا اور ایک سفید چوہا نظر آیا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ گھاسوں کی جڑوں کو وہ چوہے کاٹ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا اس کے بعد کہ شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، ان میں مکھیاں تو نہیں ہیں لیکن شہد اس میں بھرا ہوا ہے۔ جب اس نے ایک انگلی اس شہد میں لگائی اور اس کو چاٹنے لگا تو اسے بہت زیادہ مزہ آیا۔ نہ اسے وہ شیر یاد رہا، نہ کنویں کے اندر تیرتا ہوا ناگ نظر آیا، نہ وہ یاد رہا اور نہ کالے اور سفید چوہے اسے یاد رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال سے اس طرح سے سمجھایا ہے کہ انسان کے پیچھے جو شیر بھاگ رہا تھا وہ انسان کی ملک الموت ہے، جو اس نے کنویں کے اندر دیکھا کہ ناگ تیر رہا ہے وہ اس کی قبر ہے،
اور اس نے جو کالے اور سفید چوہے دیکھے ہیں وہ اس کی زندگی کے رات اور دن ہے۔ جو اس نے شہد کا چھتا دیکھا ہے اور اس شہد کے چھتے میں جو مشغول ہو گیا ہے اور اس کی لذتوں میں مست ہو گیا ہے، یہ دنیا کی لذتیں ہیں۔ آج ہم اس دنیا کی لذتوں میں مست ہو گئے ہیں۔ اب سے پہلے ہم ہزاروں سال تک روح کی کیفیت میں رہے ہیں، اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی، لیکن انسانی زندگی کا چھوٹا سا یہ گھر جسے انسان نے سب کچھ سمجھ لیا ہے اور سب کچھ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ گیا ہے۔ جو بڑے ہیں وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہے، جو چھوٹے ہیں انہیں کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اس زندگی کے بعد ہمیں موت بھی آنی ہے، جہاں دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اور جو جوان ہے وہ اپنی جوانی کی مستیوں میں مست ہے۔ آج ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گئے ہیں۔ ارے یاد کرو اس دن کو جب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، یاد کرو اس دن کو جب ہمیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ہم نے اپنی زندگی اچھائی میں گزاری یا برائی میں گزاری، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہم نے اس مقصد کی تکمیل کی یا نہیں کی، ہم اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی یا نہیں کی۔ میرے عزیزو، یہ انسان ہر چیز کو جھٹلا سکتا ہے لیکن ایک موت کو نہیں جھٹلا سکتا۔ دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن ایک موت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ہر چیز سے ٹکر لے سکتا ہے لیکن موت سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ اگر 7 کلو کے اندر بھی بند ہو جائے تب بھی موت اسے نہیں چھوڑے گی، اور ہر شخص کو یقین ہے کہ موت ہر شخص کو آنی ہے، ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ آج سوچئے، ہم اس دنیا کے لیے اور اس زندگی کے لیے جو کچھ کرنا ہے سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں 2 روٹی نہ ملنے کا خیال ہو تو ہم پورا دن پوری رات گزار دیتے ہیں صرف 2 روٹی کے لیے، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہم اپنی پوری جمع پونجی ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں، اور اگر آنکھ جانے کا خطرہ ہو تو ہم اپنی تمام رقم ڈاکٹروں کو پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو گناہ مت کرو، کیا ہم نے اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑا ہے؟ میرا اللہ نے فرمایا میرے بندو تم اچھے کام کرو، کیا ہم نے اللہ کے لیے اچھے کام کیے ہیں؟ آپ اپنے دل پر رکھ کر سوچئے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا کتنا ثبوت پیش کیا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے پیار کا کتنا اظہار کیا ہے۔ ہم اس دنیا کی رنگینیوں کے لیے اپنا سب کچھ رقم اور جمع پونجی سب کچھ پیش کر دیتے ہیں، ہم اس دنیا کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کے گدے لگاتے ہیں، فرش لگاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ عمدہ قسم کا گھر بناتے ہیں، لیکن وہ گھر جو ہمیں زندگی کے بعد ہزاروں سال تک ہمیں وہاں رہنا ہے، ہم اس گھر کو بھول گئے ہیں۔ خدا کی قسم ہماری قبر ہم کو آواز دے رہی ہے اور ہم کو پکار رہی ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والوں انسانوں، کیا تم نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے؟ ارے ایک دن تمہیں میرے پاس بھی آنا ہے۔ میرے پاس اگر تم خالی ہاتھ آؤ گے تو بڑا پچھتاؤ گے، اگر میرے پاس آؤ گے تو اپنے اعمال کا دیا ہوا چراغ ساتھ میں لے کر آنا۔
اپنے اعمال ساتھ میں لے کر آنا، اپنی نمازیں ساتھ میں لے کر آنا، اپنے اخلاق حسنہ ساتھ میں لے کر آنا، اپنی پیار و محبت ساتھ میں لے کر آنا۔ اگر برے اعمالوں کے ساتھ آؤں گے تو بہت پچھتاؤں گے۔ ہماری قبر ہمیں آواز لگا رہی ہے، لیکن ہم نکمے ہیں کہ ہم نہیں سن رہے ہیں۔ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہے، آج ہم دنیا کی باتوں میں مشغول ہے۔ کوئی چوراہے پر بیٹھ کر اپنی باتوں میں رات گزار دیتا ہے، کوئی بیٹھکوں میں بیٹھ کر لیڈو کھیلتے ہیں، کوئی کہیں چوراہوں پر بیٹھ کر گانے سنتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ وقت گزر ہی جائے گا۔ وقت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وقت اچھائی میں گزرے یا برائی میں گزرے، وقت تو گزر ہی جائے گا، لیکن کیوں نہ ہو ہم اپنے رب کی عبادت میں گزارے، جس رب نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور بہت مختصر سے وقت کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور قربان جائیے رب کی کریمی پر، قربان جائے رب کی قدرت پر کہ جس نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اس دنیا کے اندر ہی بتا دیا ہے کہ تمہیں قبر میں کیا سوال و جواب ہونے ہیں، تم سے قبر میں کیا سوالات کیے جائیں گے اور کیا جوابات تمہیں دینے ہیں۔ یہ جوابات رٹنے سے نہیں دیے جائیں گے، یہ جوابات یاد کرنے سے نہیں دیے جائیں گے، یہ جوابات ہمارے اعمال صالحہ کی وجہ سے دیے جائیں گے۔ یہ جوابات ہماری نمازیں دے گی، یہ جوابات ہمارے اعمال خیر دیں گے۔ اگر ہمارے پلے میں اعمال خیر ہوں گے تو یہ جوابات ہم آسانی کے ساتھ پیش کر دیں گے، اگر ہمارے پاس اعمال بد ہوں گے تو ہم ان آسان سوالوں کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ جب دنیا کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کا ایگزام شروع ہوتا ہے تو رات دن بچے طالب علم محنت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، آپ ہمیں پڑھائی سے مشغول نہ کریں، آپ ہمارا دھیان نہ بٹائے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا امتحان کا سوال کہاں سے آنا ہے اور مجھے کیا جواب دینا ہے۔ جب اسے معلوم نہ ہونے کے باوجود وہ دنیا کے اندر اتنی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن وہ قبر کی زندگی جو ہزاروں سال کی زندگی ہے، جہاں پر ہمارے سوال کے جوابات دینے کے باوجود ہمیں آسانی ملے گی، اور اگر ہم نے سوالوں کے جواب نہ دیے تو ہمیں تکلیف ملے گی۔ وہ 3 سوال جو ہمارے رب نے ہمیں بتا دیے ہیں، آج ہمیں ان سوالوں کے جواب کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہمارے دلوں سے ایمان کی قدر نکل گئی ہے، آج ہمارے دلوں میں ایمان کی اہمیت نہیں ہے۔ آج ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ ہم جنت کے حقدار ہو گئے۔ ارے پورے قرآن شریف میں ایک جگہ بھی صرف ایمان پر جنت کی بشارت نہیں دی گئی۔ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیات ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحات کی بھی قید لگائی گئی ہے کہ اگر ایمان قبول کرنے کے بعد اگر تم نے اعمال صالحہ کیے ہیں، اپنے فرمان رسول پر عمل کیا ہے، فرمان خدا پر عمل کیا ہے، اپنی زندگی کو خدا اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاری ہے، تو یہ تمہاری زندگی کامیاب ہے، ورنہ تمہاری دنیا بھی ناکام اور تمہاری آخرت بھی ناکامیاب۔ آج ہمیں صحابہ کی سیرت پڑھنی چاہیے کہ صحابہ نے اپنے ایمان کو کیسے پیش کیا، صحابہ نے امت کو ایمان کا کیا پیغام دیا، اور صحابہ نے کیسے ایمان کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، اور تم ایسے عمل کرو جیسے صحابہ نے عمل کیا ہے۔ لیکن آج ہم اس سے غافل ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ ان سے ایمان کی قدر معلوم کیجئے، آپ ان کے سوانح حیات پڑھیے، آپ صحابہ کی تاریخ پڑھیے۔ اگر آپ کو ایمان کی قدر معلوم کرنی ہے تو مکہ کے صحابہ آپ کو بتلائیں گے، مدینہ کے صحابہ آپ کو بتلائیں گے۔ اگر آپ کو ایمان کی قدر معلوم کرنی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بتلائیں گے۔ اگر آپ کو ایمان کی قدر معلوم کرنی ہے حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی آپ کو بتلائیں گے۔ اگر آپ کو ایمان کی قدر معلوم کرنی ہے حضرت بلال حبشی آپ
کو بتلائیں گے، جس کو مکہ کی تپتی ہوئی ان پر لٹا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے بلال تجھے دنیا کی طاقتیں دی جائے گی، تجھے دنیا کی عزتیں دی جائے گی، ساری حکومت تیرے قدموں کے نیچے ڈال دی جائے گی، لیکن تم مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہم نے اس ساری دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا ہے، بلکہ اپنی رات گانوں میں گزارتے ہیں۔ بہت سی خواتین اور مرد سب اس بیماری میں مبتلا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہی تعلیم دی تھی؟ کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہی پیغام دیا تھا؟ ہمارے نبی ہم کو کیا پیغام دے کر گئے ہیں؟ ہمارے نبی ہم سے کس بات کو کہہ کر گئے ہیں؟ ہمارے نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن آج ہم نے اسی نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، آج اسی نبی کی سنتوں کو ترک کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب صبح کو میں نے مصلی اٹھایا تو مصلی سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ عرفات کا میدان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، اپنی امت کا خیال آیا کہ سورج اپنے شباب پر ہے، سخت گرمی ہے اور اللہ اسی میدان میں میری امت کو پیش کرے گا، اسی میدان میں میری امت کو کھڑا ہونا ہے۔ بس اپنی امت کا خیال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رونا شروع کیا ہے، 5 منٹ ہوئی، 10 منٹ ہوئی، 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹہ ہوا، علماء فرماتے ہیں کہ مسلسل 6 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے رہے۔ آپ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اپنی امت سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک وہ ماں جو اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو اپنے سامنے سے جدا ہونا نہیں چاہتی، اپنے سامنے سے اسے غائب نہیں ہونے دیتی۔ ایک وہ ماں بھی اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے محبت کی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام جب واپسی میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہونے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو سر کا وہ درد بخار میں تبدیل ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تیزی کے ساتھ آنے لگا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ اگلے دن آیا جمعرات کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک حجرے مبارک میں تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اور تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر دستک دی کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ پھر دوبارہ حضرت بلال نے دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گشی کھا کر پھر لیٹ گئے۔ پھر جب تیسری مرتبہ اٹھے تو حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ کیا عشاء کی نماز ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ کے بغیر عشاء کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے مصلی پر آپ کی موجودگی میں اور کوئی نہیں جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضو کیا اور پھر گشی کھا کے پھر لیٹ گئے۔
اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ میرے والد محترم بہت نرم دل کے ہیں، آپ حضرت عمر کو حکم دیجیے کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میری موجودگی میں میرے مصلی پر حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی۔ اگلا دن آیا جمعے کا، پانچوں نمازیں حضرت عمر کے حصے میں حضرت ابو بکر کے حصے میں آئی، اور پھر اگلا دن آیا سنیچر کا، یہ پانچوں نمازیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی۔ اگلا دن آیا اتوار کا، یہ پانچوں نمازیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی، اور اگلا دن آیا پیر کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کھڑکی میں کو نکالا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ہمیں یہ معلوم نہیں رہا کہ ہم نماز میں ہیں یا غیر نماز میں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھڑکی بند کر دی تو صحابہ کرام نماز میں مشغول ہو گئے اور اپنی نماز کو مکمل کیا۔ پھر جب دوپہر کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی شدت اور تیز ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کٹورے میں پانی لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو بخار کی تیزی سے وہ پانی گرم ہو گیا۔ پھر دوسرا پیالہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو بخار کی تیزی سے وہ پانی بھی گرم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اور شدت سے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور دروازے پر دستک دی کہ یا رسول اللہ میں جبرائیل ہوں اور اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اندر آ جا۔ حضرت جبرائیل اندر آ گئے اور کہا یا رسول اللہ ساتھ میں ملک الموت اسرائیل بھی ہے اور باہر کھڑے ہیں، وہ آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور اسرائیل سے کہا کہ آج تیرا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسرائیل کیا تم مجھے بھی لے کر جائے گا؟ حضرت اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں، لیکن ایک بات میں ضرور جانتا ہوں، جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ رب العزت نے آج تک مجھے اس طرح سے حکم نہیں دیا جس طرح سے اس بار حکم دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے دربار میں بلایا اور مجھ سے کہا کہ ادب کے ساتھ جانا، اگر اجازت ملے تو لے آنا، اگر اجازت نہ ملے تو چھوڑ کے چلے آنا، میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل فانظر ماذا ترى، کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملاقات کا متمنی ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے اور نہ جانے کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا۔ حضرت اسرائیل سے کہا کہ جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ اللہ رب العزت میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن یہاں بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، اپنی امت کو نہیں بھولے۔ حضرت اسرائیل اللہ کے پاس سے واپس آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد اللہ رب العزت آپ کی امت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، آپ کی امت کو بے یار و مددگار نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہے، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہے، اب مجھے اللہ کے دربار میں لے چلو۔ جب حضرت اسرائیل نے اپنا کام کرنا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، جب ملک الموت کا زہر کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل سے کہا اے اسرائیل کیا میری امت کے ساتھ بھی یہی معاملہ تو کرے گا؟ کیا میری امت کے ساتھ بھی
موت کے آنے کے وقت اتنی سخت تکلیف دے گا؟ تو ملک الموت نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، آپ کو تو 1% دی جا رہی ہے اور آپ کی امت کو 99% بڑھا کر دی جاتی ہے۔ تو اس وقت بھی میرے عزیزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ملک الموت، تو میری روح کو واپس کر دے، میری روح کو واپس کر دے، اور تمام میری امت پر جتنی پریشانی آنی ہے اور ان کی موت کے وقت جتنا زہر کا پیالہ تو انہیں پلائے گا تو آج مجھے پلا دے، لیکن میری امت کو نہ پلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ وہاں پر حضرت عمر کا خیال نہیں آیا، حضرت علی کا خیال نہیں آیا، حضرت فاطمہ کا خیال نہیں آیا، ہم جیسے گناہ گاروں کا خیال آیا ہے، اور آج ہم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج ہم نمازوں سے کتنے دور ہے، آج ہم اعمال صالحہ سے کتنے دور ہے، نہ ہمیں نمازوں کی پابندی ہے، نہ ہمیں یہ خیال ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے۔ آج ہماری پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ ارے صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھے، اول تو سرزد کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، اور اگر ہو بھی گیا تو اللہ کی قسم جب تک اسے معاف نہ کرا لیا تو سجدے سے اپنے سر کو نہیں اٹھایا۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ ان کا معمولی سا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے سیتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا لوٹا رکھ دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثعلبہ بن عبد الرحمن بازار جاؤ اور فلاں سامان خرید کر لاؤ۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے لیے گئے۔ جب راستے میں گئے تو ایک نظر ایک لڑکی کے اوپر پڑ گئی اور وہ نگاہ گندی پڑ گئی۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نے ابھی سامان خریدا نہ تھا۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو تصور آیا کہ یہ آنکھیں جن سے میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا کرتا تھا، آج ان آنکھوں سے زنا ہو گیا ہے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کا یہ تصور حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو پہاڑوں میں لے گیا، اور حضرت ثعلبہ نے رونا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، یہاں تک کہ جب 40 دن گزر گئے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثعلبہ کے حال کی خبر کیوں نہیں لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ثعلبہ نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، حضرت سلمان کو بلایا اور کہا کیا تمہاری نگاہوں نے حضرت ثعلبہ کو دیکھا؟ حضرت عمر نے انکار کیا، حضرت علی نے انکار کیا، حضرت سلمان نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ کو بلا کر لاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، شہروں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، کھنڈرات میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ یہ دونوں صحابی چل دیے۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، اس سے معلوم کیا کہ تم نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ اس چرواہ نے کہا کہ میں ثعلبہ کو تو نہیں جانتا، البتہ ایک شخص کو ضرور جانتا ہوں جو رات کی تاریکیوں سے دونوں پہاڑوں کے درمیان سے نکلتا ہے اور اپنے ہاتھ اپنے سروں پر رکھے ہوئے ہوتا ہے اور کہتا ہے اے پاک پروردگار تو میرے وجود سے اس زمین کو پاک کر دے، اے پاک پروردگار تو میری ہستی کو مٹا دے، اے پاک پروردگار تو میرے وجود کو ختم کر دے۔ جب یہ دونوں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، رات کا تیاہی حصہ گزرتا ہے اور حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے روتے ہوئے آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے جا کر کولی بھر لیتے ہیں۔ تو حضرت ثعلبہ کہتے ہیں عمر تیرا یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چل تجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ میرے عزیزو، حضرت ثعلبہ کو کچھ تصور مال اور دولت کا نہیں ہے، صرف اگر تصور ہے تو اس بات کا ہے کہ مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا ہے۔ آج اگر مال چلا جائے تو ہارٹ اٹیک میں چلا جاتا ہے، اور اگر مال زیادہ آ جائے تو خوشی میں نکل لیتا ہے۔ لیکن صحابہ کے دلوں کو دیکھیے، انہیں مال و دولت کی تمنا نہیں ہے، انہیں صرف اس بات کا خیال ہے کہ ہم سے یہ گناہ کیوں ہو گیا ہے۔ اور آج رات دن ہم گناہ میں لگے ہوئے ہیں، رات دن ہم گناہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نے کہا اے عمر
اس وقت مجھے نبی کے دربار میں نہ لے کر جا، صبح کے وقت نبی کے دربار میں لے کر چلنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فرائض انجام دیں گے، اس وقت مجھے حیا کم آئے گی۔ صبح کا وقت ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے اور پیچھے صفوں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو معلوم کیا یہ عمر کیا ثعلبہ تمہیں ملا؟ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مل تو گیا ہے لیکن صفوں میں بے ہوش پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا اے ثعلبہ تجھے کیا ہو گیا، میری نزدیکی چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ حضرت ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، میری آنکھوں سے زنا ہو گیا ہے، میری آنکھوں سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ تو نہیں جانتا اللہ کا قرآن بہت بڑا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتا جا اور اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ میرا گناہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے ثعلبہ تو نہیں جانتا اللہ کا کلام سب سے بڑا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ثعلبہ کو رخصت کر دیا۔ ایک ہفتہ گزرا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ثعلبہ بن عبد الرحمن کی موت کا وقت قریب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے حضرت ثعلبہ کے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ایک رومال تھا، وہ بار بار گرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ثعلبہ کے گھر پہنچے، حضرت ثعلبہ کو پکڑا اور اپنی گود میں بٹھایا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے بشارت آئی ہے۔ حضرت جبرائیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جاؤ یہ پیغام سنا دو کہ اگر ثعلبہ اتنے گناہ کرے کہ گناہ کرتے کرتے درختوں کے پتے وہ بھی پر ہو جائے تب بھی اللہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت دی اور حضرت ثعلبہ نے چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جنازہ تیار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل جنازے میں جا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا یا رسول اللہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ کے جنازے میں اتنا فرشتہ آیا ہوا تھا کہ مجھے پورا پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ میرا عزیزو یہ صحابہ کے حالات تھے کہ صحابہ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جب تک اسے معاف نہ کرا لیا سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ اور آج ہم پوری زندگی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ نماز کے بارے میں اللہ کی طرف سے اتنا سخت حکم ہے کہ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن آج ہم نمازوں سے دور ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اگر ہماری نماز صحیح ہے تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اگر ہماری نماز صحیح نہیں ہے تو باقی اعمال بھی ہمارے صحیح نہیں ہوں گے۔ میرا عزیزو اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ میرا عزیزو آج سب توبہ کرے کہ آئندہ سے انشاءاللہ 5 وقت کی ہم نماز ادا کریں گے، اگر قضا ہو جائے تو اسے بھی ادا کریں گے، لیکن بلا عذر کے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سب توبہ کرو، آپ سب توبہ کرو، نہ معلوم اللہ کی طرف سے کب کس کا بلاوا آ جائے، چلتے چلتے چلا جائے، ورنہ حکم ہو اللہ کا تو جاتا ہوا بھی بچ جائے۔ میرا عزیزو کسی کا کچھ معلوم نہیں کب کون کس وقت کہاں اس دنیا سے چلے جائے۔ اگر آج ہمارے لیے ہمارے دامن میں کچھ اعمال ہے تو وہی کام آئیں گے، ورنہ یہ دنیا کی لذتیں، ورنہ دنیا کی خواہشیں
یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی مال و دولت، یہ آج ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ اگر آئیں گے تو صرف ہمارے اعمال اچھے کام آئیں گے جو ہم نے اس دنیا کے اندر کیے ہوں گے۔ موت آنے کے بعد انسان کا عملی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک نیکی بھی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، جب تک ہماری زندگی ہے آپ اس کو غنیمت سمجھے اور اپنے اعمال درست کرے۔ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔